اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ کیا دودھ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا کیا دودھ پینے سے اگر وضو ہے تو کیا کلی کرنی چاہیے یا ویسے ہی نماز ادا کر لینی چاہیے۔ تو ہم نے یہ پڑھا حدیث مبارکہ میں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دودھ پیش کیا، آپ نے دودھ کو نوش فرمایا، اس کے بعد آپ نے کلی فرمائی، یعنی کہ سنت مبارکہ ہے کہ ایسی چیز جس میں چکناہٹ ہو وہ پی لی، یا ایسی چیز جس کے ذرات منہ میں باقی رہ جاتے ہیں، ایسی چیزوں کو کھانے سے کلی کرنا جو ہے یہ سنت مبارکہ ہے۔ وضو نہ کرے بلکہ کلی صرف کر لے، کلی کر کے تو نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ اب ان لوگوں کے لیے یہ حدیث مبارکہ ہے جو نیند سے بیداری کے بعد وضو کرنا، اور جو لوگ ایک یا دو مرتبہ اونگ لینے یا اونگ کی وجہ سے ایک بار جھونکا لینے سے وضو ضروری نہیں سمجھتے، یہ ان کے لیے حدیث مبارکہ جو ہے نا یہ بیان کی گئی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز کی حالت میں اونگے تو اسے چاہیے کہ نماز چھوڑ کر سو جائے تاکہ اس سے نیند کی سستی جاتی رہے، کیونکہ اگر کسی نے اونگ کی حالت میں نماز پڑھی تو معلوم نہیں کہ اس کے منہ سے کیا نکلے، ممکن ہے استغفار کی بجائے اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگے۔ اب دوسری حدیث مبارکہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی نماز میں اونگے تو اسے چاہیے کہ نماز کو چھوڑ کر سو جائے یہاں تک کہ اس کو معلوم ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ ان حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو لوگ نماز کے اندر نیند آ جائے اور وہاں پر جو ہے وہ سو جائیں، یا ان کو ایک دو جھٹکا لگتا ہے نیند کے، ٹھیک ہے، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ قبول کر فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو قبول فرمانے والا ہے، لیکن ہم نے سنت مبارکہ بھی تو دیکھنی ہے نا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ نماز کے اندر سو جاتا ہے، یا اس کو اونگ آ جاتی ہے، یا وہ اونگ سے ایک دو جھٹکے لیتا ہے، تو اب اس کا وضو بھی جاتا رہے گا، ٹوٹ جائے گا، اس کو وضو جو ہے وہ دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ سو جائے تھوڑی دیر، ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ نماز میں وہ سویا ہوا ہے تو اس کے منہ سے پتہ نہیں کیا الفاظ ادا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ میرے منہ سے کیا الفاظ ادا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے، ضروری ہے کہ نیند سے بیدار ہو، یعنی کہ بیداری کی حالت میں وہ نماز ادا کرے۔ اگر وہ نماز کے اندر سو جاتا ہے، اس کو نیند آ جاتی ہے، یا اونگ آتی ہے، یا جھونکے لیتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ نماز کو چھوڑ دے اور سو جائے، ٹھیک ہے، یا اس وقت تک نماز پڑھے، ٹھیک ہے، کہ جب اس کو یہ پتہ چلے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، یعنی کہ مکمل ہوش و حواس میں جو ہے وہ اپنی نماز کو ادا کرے۔ نیند کی حالت میں نماز کو ادا کرنا یہ درست نہیں، اس سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔